بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول تقوی کا آسان طریقہ۔ اب میں آپ سے اپنے شیخ و مرشد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کمال رحمت ہے کہ جہاں تقوی فرض کیا، تقوی کو آسان کرنے کا نسخہ بھی بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، اہل تقوی کے ساتھ رہو، دیکھتا ہوں کب تک گناہ کرو گے۔ ان کے ساتھ رہتے رہتے ایک دن مزاج بدل جائے گا۔ پہلے بھنگی پاڑا میں رہتا تھا، لیکن اب باغ میں رہتا ہے، پھولوں میں رہتا ہے، چنبیلی اور گلاب کے درمیان رہتا ہے۔ اس کا مزاج بھنگی پن کا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بھنگی پاڑے میں جا کر گو کا تسلا نہیں سونگھتا۔ ہمت سے کچھ دن تک بھنگی پاڑا جانا چھوڑ دو۔ اگر خانقاہ سے نکلنے میں خطرہ ہے کہ نفس پھر بھنگی پاڑا میں لے جائے گا اور گناہ کرا دے گا، تو 1-2 سال کے لیے باہر نکلنا چھوڑ دو۔ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی ہو، سب کو اللہ پر فدا کر دو اور کہہ دو کہ وہی یہاں آ کر مل لیں۔ وہ کچھ بھی کہتے رہیں کہ اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ پھر یہی رشتہ دار آپ کے قدم چوم لیں گے جب تقوی کا تاج آپ کے سر پر ہوگا۔ آپ کی آنکھوں سے نور تقوی ٹپکے گا، زبان سے تقوی کی خوشبو ظاہر ہو جائے گی۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ جو گناہ چھوڑ دے میرا بن جائے، میں اس کو خود محبوب کر دوں گا۔ اس کو کوئی تعویذ، کسی تسخیر کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ میرا بن گیا تو اب میرا کام ہے کہ میں مخلوق میں اس کو محبوب کر دوں۔ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا راستہ سخت ہے؟ کہہ دو کہ میں مریض ہوں، میرے شیخ نے تجویز کیا ہے کہ 2 سال تک خانقاہ سے نہ نکلوں۔ دیکھیے علامہ خالد کردی ملک شام کے اتنے بڑے عالم شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ میں چلہ کھینچنے دلی آئے۔ شاہ غلام علی صاحب حضرت مرزا مظہر جان جاہ کے خلیفہ تھے۔ ان سے ملاقات کے لیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ علامہ خالد کردی نے ان کو پرچہ لکھ بھیجا کہ اس وقت میں اپنے شیخ کی خدمت میں چلہ کر رہا ہوں۔ اس وقت میں شیخ کے علاوہ کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ میں چلے کی تکمیل کر لوں، پھر خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یہ ہے اصلاح کا منصب کہ شیخ جو کہہ دے اس پر عمل کرو، کچھ بھی ہوتا رہے، جب تک ساری مخلوق کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی تجارت گاہوں کو، اپنی آرزوؤں کو اللہ کی مرضی پر فدا نہ کرو گے، اللہ نہ ملے گا۔ خود کو مرضیات الہیہ کے تابع کر دو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ جو عشق مجازی کے بہت ہی زیادہ شدید مریض ہیں، مرض کی حد انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لیے کہتا ہوں کہ 2 سال تک خانقاہ میں رہیں، باہر نہ نکلیں، پان کھانے بھی باہر نہ جائیں، یہیں منگوا لیں، پھر دیکھیے کہ اللہ والے ہوئے کہ نہیں۔ اب اگر کوئی پھولوں میں رہتا ہے لیکن درمیان میں بھنگی پاڑا بھی جاتا رہے تو گلشن کہاں تک اس کا مزاج بدلے گا؟ مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں کسی بہانے سے خانقاہ سے نکل گئے کہ میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، پردیس سے میرا بھائی آیا ہوا ہے، اور گناہوں کے اڈوں پہ پہنچ گئے، بھنگی پاڑا کے تسلے مل گئے اور پھر سونگھ لیا، مزاج بھی خراب ہو گیا اور ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے درجات کو بلند فرمائے۔ کیا کہوں، حاجی وہ غریب شیخ تھے، فرماتے تھے کہ تقوی والوں کے ساتھ رہو اور ان کے دامن کو مضبوط پکڑو، اور فرماتے تھے کہ جہاں اللہ پاک کی کوئی آیت آئی ہے اور کسی قسم کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی آسانی کا طریقہ بھی اللہ پاک نے وہیں نازل فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی یوں تو تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن آسانی سے کیسے حاصل ہوگا؟ کونوا مع الصادقین، متقیوں کے ساتھ رہو، تقوی والوں کے ساتھ رہو۔ اور فرمایا کہ دیکھو
قل هو اللہ احد، اس میں احد نازل ہوا، واحد نازل نہیں کیا، حالانکہ واحد بھی اللہ کا نام ہے اور واحد کے معنی ایک ہیں۔ اور احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ احد کا اطلاق صرف ایک پر ہوتا ہے اور واحد کا اطلاق متعدد پر بھی ہوتا ہے، جیسے واحد مئۃ 100، واحد الف 1000۔ واحد ایک ہے لیکن 1000 پر بھی اطلاق ہو رہا ہے۔ عرب جب کہے گا کہ 1000 لاؤ تو واحد الف کہے گا، 100 کو واحد مئۃ کہے گا، لیکن احد الف، احد مئۃ عربوں میں استعمال نہیں ہے۔ احد کا اطلاق صرف ایک ہی ذات پر ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خاص یہ آیت نازل کی کہ احدیت میرے لیے خاص ہے۔ واحد کا استعمال تم 1000 روپے پر بھی کر سکتے ہو، جیسے واحد الف کہتے ہو، لیکن احد کا لفظ سوائے اللہ کے کہیں استعمال نہیں ہو سکا۔ اب دلیل کیا ہے؟ سنیے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دلیل ہے اللہ الصمد، کیونکہ اشتراک دلیل احتیاج ہے۔ مشترک حکومت قائم کرنا، لمیٹڈ فرم قائم کرنا، یہ محتاجی ہوتی ہے۔ جب اکیلا آدمی نہیں چلا سکتا تب لمیٹڈ فرم قائم کرتا ہے۔ اشتراک ہمیشہ احتیاج کی دلیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس لیے اشتراک نہیں کرتا ہوں، اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ میں صمد ہوں۔ صمد کے کیا معنی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صمد کی تفسیر فرماتے ہیں، المستغنی عن کل احد، جو ساری کائنات سے مستغنی ہو، والمحتاج الیہ کل احد، اور سارا عالم اس کا محتاج ہو، کیونکہ میں سارے عالم سے بے نیاز ہوں اور سارا عالم میرا محتاج ہے۔ بس یہ عدم احتیاج میرے احد ہونے کی دلیل ہے۔ میری احدیت کی دلیل میری صمدیت ہے، اس لیے میرے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہیں کیسا شیخ تھا، یہ الہامی علوم ہوتے تھے میرے شیخ کے۔ کیا عجیب علم ہے کہ احدیت کی دلیل یہی صمدیت ہے۔ اللہ اس لیے واحد ہے کہ اس کو اشتراک کے احتیاج نہیں ہے۔ اس کا صمد ہونا یعنی اشتراک کا محتاج نہ ہونا دلیل ہے اس کے احد ہونے کی۔ یہی دلیل پیش کر دی کہ چونکہ میں سارے عالم سے بے نیاز ہوں اور سارے عالم کو اپنا نیاز مند اور محتاج رکھتا ہوں، یہ میری صمدیت دلیل ہے میری احدیت کی۔ سبحان اللہ، کیا علوم اور کیا دلائل ہوتے تھے میرے شیخ کے کہ مزہ آ جاتا تھا۔